السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات حج 2023 کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے اور کچھ نہ کچھ سامان خریدنے میں یا احرام لینے میں یا اور کچھ نہ کچھ تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج کرنا آسان فرمائے اور حج میں جانے کی جو بھی ضرورتیں ہوں، جیسے کہ پیسے ہیں یا اور کوئی ضروری سامان ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کا انتظام غیب سے مہیا فرمائے اور آپ کے لیے حج 2023 میں جانا مقدر فرمائے اور آپ کا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد منظوری کرائے۔ آپ حضرات آمین کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوستو، بہت سارے سوالات آ جائے ہیں، لیکن ان میں جو ایک سب سے اہم سوال آیا ہے اسی کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، کچھ سوال تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے لیے ہوتے ہیں اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو سبھی کے مطلب کے ہوتے ہیں اور وہ کام سبھی کو کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ پورا دھیان اور توجہ سے سننا ہے اور انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جب ہم طواف کریں گے تو طواف کے پہلے چکر میں ہم کس کے لیے دعا مانگیں گے، اور اسی طرح سے دوسرے چکر میں کس کے لیے دعا مانگیں گے، تیسرے میں کس کے لیے دعا مانگیں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ 7 چکر کے بارے میں ہمیں بتائیے، کیونکہ 7 چکر پورے ہونے کے بعد ایک طواف ہوتا ہے، تو ہم ہر چکر میں کس کے لیے دعا مانگیں۔ تو یہ انجانے کی بات ہے، بیچاروں کو معلوم نہیں ہوگا۔ انہوں نے پوچھا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دلوں میں سوال ہوگا، تو اسے کیوں نہ سب کو بتا دیا جائے۔ تو دوستوں، میں آپ کو بتا دوں، طواف کا پہلا چکر ہو چاہے 5واں 7واں چکر ہو، طواف کا کوئی بھی چکر ہو، کسی کے لیے اس میں دعا نہیں مانگی جاتی، نہ وہ کسی کے لیے ہوتا ہے۔ بھائی، طواف جو ہم کر رہے ہیں، ایک تو طواف ہوتا ہے عمرے کا، ایک طواف ہوتا ہے حج کا، اور ایک طواف ہوتا ہے نفلی۔ خالی ہم طواف کریں تو خالی طواف ہم حرم میں گئے اور جا کر کے ہم نے طواف کر لیا، تو یہ ایک طواف ہوا۔ ایک ہوا کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے تو پہلے مسجد عائشہ جائیں گے، وہاں سے احرام باندھ کے آئیں گے، پھر 7 چکر لگائیں گے، تو یہ جو طواف ہوا یہ عمرے کا طواف ہوا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو صفا مروہ بھی دوڑنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ کا عمرہ مکمل ہوگا۔ لیکن اگر آپ خالی طواف کر رہے ہیں، خالی طواف آدمی روزانہ کرتا ہے، عمرہ تو روز نہیں کرتا، جیسے آپ وہاں گئے اور آپ نے نیت کی اور طواف کرنا شروع کر دیا، تو خالی طواف کرنے میں نہ تو صفا مروہ دوڑنے کی ضرورت ہے، صرف 7 چکر ہو گئے، اس کے بعد 2 رکعت طواف کی پڑھیں گے اور بس آپ کا یہ طواف وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں صفا مروہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حج کا جو طواف زیارت کرو گے اس میں بھی صفا مروہ دوڑنی پڑے گی، اور اسی طرح سے عمرے والے میں بھی دوڑنا پڑے گا۔ اور آپ جب طواف کریں گے تو طواف کرنے کا چاہے پہلا چکر ہو یا دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، کوئی سا بھی چکر ہو، ہر چکر میں آپ کو اس کی مخصوص دعائیں بھی ہیں۔ آپ کو حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے وہ کتابیں دی جائیں گی جب بالکل حج کا سفر قریب آ جائے گا، اور آپ کا جو ٹکٹ وغیرہ ملے گا 2-4 دن پہلے ہی۔ وہ کتابیں اردو میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہندی انگلش میں بھی ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ دعائیں بھی ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں کے اکثر لوگ بزرگ جاتے ہیں، کمزور جاتے ہیں اور ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، تو وہ دعا نہ سیکھ پائیں گے نہ پڑھ پائیں گے۔ تو میں انہیں آسان بتا دوں کہ آپ جب طواف کریں گے، ایک تو آپ کی نظر ادھر ادھر نہ رہے، نماز کی طرح نیچی رہے، اور آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی اللہ کا ذکر کچھ بھی ہو وہ کرتے رہنا ہے۔ آپ جیسے آپ کا جو طواف شروع ہوگا وہ حجر اسود کے سامنے سے، حجر اسود کا جو بالکل سامنے
ये जो शुरू का कोना है, यानी जहाँ काबे का गेट है, काबे का जो दरवाज़ा है, उसके बिल्कुल बराबर में जो कोना है, उस कोने के बिल्कुल जो है सीध में जब आप पीछे देखेंगे बिल्डिंग की तरफ को, तो वहाँ हरी लाइटें लगी हुई है, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी हरी लाइट। वो जो है वहाँ जो है उसकी तवाफ़ की नीयत बांधी जाती है, नीयत की जाती है। तो आपका जो है तवाफ़ वहाँ से शुरू हुआ। आप जो है उसके बाद चले तो एक कोना आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा कोना जब आएगा उसको कहते हैं रुकन यमानी। तीसरे कोने का नाम है रुकन यमानी। तो ये जो रुकन यमानी है, यानी यमन की तरफ वाला जो कोना है, इसके ऊपर हाथ लगाना भी सवाब है। यानी आप हर चक्कर में इसके ऊपर हाथ लगाए तो सवाब की बात है। लेकिन अगर वहाँ भीड़ ज़्यादा हो, रश ज़्यादा हो, तो आप जो है हाथ लगाने के चक्कर में न पड़े। कोई बिल्कुल फ़र्ज़ भी नहीं है कि आपने अगर नहीं लगाया आपका तवाफ़ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बाकी लगा ले तो अच्छी बात है। तो अगर भीड़ ज़्यादा हो तो आप लगाने की कोशिश ना करें, आप जो है ऐसे ही निकल जाएं। लेकिन रुकन यमानी पे जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये तो मेरे ख़्याल से सभी को याद होगा जो भी नमाज़ पढ़ता है। नमाज में क्योंकि ये पढ़ा जाता है, तो आपको ये जो है तीसरे कोने से लेकर चौथे कोने तक आपको जो है ये दुआ पढ़ते रहना है। तो दोस्तों, हर चक्कर में आपको यही काम करना है, किसी के लिए दुआ नहीं मांगनी है। बाकी आप जो है तवाफ़ किसी के लिए भी कर सकते हैं, उम्रा भी किसी के लिए कर सकते हैं। जैसे हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं और उसे पढ़कर हम किसी को भी बख्श देते हैं, इसी तरह आप जो है उम्रा भी कर सकते हैं और तवाफ़ भी कर सकते हैं। और उसे करने के बाद आप जो है ये कह सकते हैं कि अल्लाह, मैंने जो उम्रा किया है, मैंने जो तवाफ़ किया है, इसका सवाब मेरे वालिद को या मेरी वालिदा को या फुला को, जिसको भी आपको पहुंचाना है उसका नाम लेकर के कह सकते हैं कि अल्लाह इसका सवाब फुला आदमी की रूह को पहुंचा दे। तवाफ़ जो है हम जिंदों के लिए भी कर सकते हैं, उम्रा जिंदों के लिए भी कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई जो मरहूम हो गए, जैसे कुरान पढ़ते हैं कि भाई मरहूमों को इसाले सवाब के लिए, जबकि जिंदों के लिए भी पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप जो है तवाफ़ और उम्रा जिंदों के लिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है हज को गए हैं और आपके वालिद नहीं गए हैं और वो ज़िंदा हैं, तो आप उनकी तरफ से तवाफ़ कर उम्रा कर दीजिए, उनकी तरफ से तवाफ़ कर लीजिए। आप अपने रिश्तेदारों की तरफ से भी कर सकते हैं। आपकी बीवी नहीं गई है तो बीवी की तरफ से कर सकते हैं। इसी तरह घर के जो भी अफराद हैं उनकी तरफ से कर सकते हैं। तो आप इसे खूब कर सकते हैं और खूब सवाब कमा सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई वक्त की क़ैद नहीं है। आप 24 घंटे हरम खुला रहता है, जिस वक्त चाहे आप जो है ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत अहम सवाल था जो मैंने बताया। इसके बाद भी अगर कोई बात आपके जहन में आए तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, आपने जो सवाल किए हैं वही बताने जा रहा हूँ। ये आलम ज़ेब, इस भाई ने सवाल किया कि मेरा कवर नंबर 4 लोग हैं, मेरे कवर नंबर में 4 लोग हैं, उनमें से एक का कैंसिल करना है तो क्या करें? भाई, जब तक आपकी मंजूरी नहीं आएगी, सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आप कैंसिल नहीं कर सकते। जब आपकी मंजूरी आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप जो है एक दरख्वास्त लगाएंगे, अपने करीबी हज हाउस जाएंगे और वहाँ जाकर आप वो दरख्वास्त लगाएंगे कैंसिल की, तो कैंसिल हो जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप घबराएं नहीं। बस उस एक आदमी का ही कैंसिल होगा, बाकी आप जो 3 आदमी हैं आप जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से अब्दुल अजीज़ भाई, इन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने रियाल ले जा सकते हैं? भाई, रियाल आप जो है तकरीबन 5000 रियाल तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा ले जाने की कोशिश ना करें, ऐसा ना हो कि आपको फरोड में पकड़ लिया जाए कि इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए। इसलिए जो है 5000 तक इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 5000 रियाल तक ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना ले जाएं, मेरी गुजारिश है आपसे।
اگر آپ جو ہے زیادہ پیسے جو ہے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آسان طریقہ بتا دوں. آپ جو ہے کریڈٹ کارڈ لیں. کریڈٹ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو جس بینک میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دیں گے. کریڈٹ کارڈ جو ہے ایسا ہوتا ہے جیسا ہمارا ATM کارڈ ہوتا ہے، تو ایسا کارڈ آپ کو ملے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بینک ہی آپ کو اس میں پیسے دے گا. آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں نہ ہو، بینک آپ کو پیسے دے گا. 50,000 1 لاکھ جو بھی اس کی لمٹ آئے گی، شروع میں کم آتی ہے پھر بڑھتی رہتی ہے، اور اس میں 50 دن کا وقت ملتا ہے پیسے جمع کرنے کا. تو 50 دن کے اندر اگر آپ پیسے جمع کر دو گے تو کوئی چارج نہیں لگتا. 50 سے زیادہ اگر کرو گے تو پھر جو ہے چارج بہت زیادہ لگتا ہے، اس لیے 50 دن کے اندر آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں انٹرنیشنل بھی اسے یوز کر سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے نہ کوئی پکڑنے والا نہ کوئی کچھ کرنے والا. آپ اس کارڈ کو اپنی جیب میں رکھیں گے اور وہاں اسے جہاں بھی شاپنگ کریں گے وہاں ہر جگہ مشینیں لگی ہوئی ہے، آپ وہ کارڈ دے دیں گے، اس میں سے پیسے کٹ ہو جائیں گے. آپ جب واپس یہاں آئیں گے تو آپ جو ہے آ کر کے، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے تو اکاؤنٹ میں سے کٹ کے بل جو ہے بھر جائے گا، اور اگر اکاؤنٹ میں نہیں ہوں گے تو آپ آ کر کے اس کا بل جمع کر دیں. تو یہ طریقہ میرے حساب سے زیادہ بہتر رہے گا. ویسے آپ جو ہے اگر جیب میں ریال لے کر کے زیادہ جائیں گے تو اس میں دقت جو ہے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ جو ہے 5,000 تک لے جائیں. اسی طرح سے محمد ثاقب رضا، یہ بھائی نے کہا کہ میرا دوست سعودی میں رہتا ہے تو میں وہاں سے جو ہے آف ریکارڈ کرنسی لے سکتا ہوں. جی ہاں، آپ لے سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کا کوئی جاننے والا سعودی میں رہتا ہے اور وہ آپ کو وہاں ریال دے دے تو اس میں ریکارڈ میں چڑھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اس سے لے لیں، جتنے چاہے لے لیں. وہاں تو یہ بھی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یہ ایئرپورٹ میں دقت رہتی ہے، چیک وغیرہ نہ ہو جائے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے. وہاں آپ جو ہے کتنے بھی ریال اس سے لے لیں اور خوب خرچ کر دیں، وہاں کوئی دقت نہیں ہے. اسی طرح سے رؤوف خان بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ حرم شریف سے رباط کتنی دور ہے؟ بھائی رباط میں جو ہے بتایا تھا کہ یہ جو حیدرآباد کے لوگ ہیں اس میں وہ فارم بھر سکتے ہیں اور اس میں چند ہی لوگوں کا سلیکشن ہوتا ہے. تو یہ حرم سے دیکھیے 1-2 کلومیٹر دور سے پہلے کوئی بلڈنگ کسی حاجی کو نہیں ملتی، کیونکہ حرم خود ہی بہت کافی دور تک پھیلا ہوا ہے اور اس کے آس پاس پہاڑ ہے. تو 1-2 کلومیٹر دوری کے فاصلے پر آپ کو بلڈنگ ملے گی. آپ چاہے رباط میں ہوں چاہے کہیں میں بھی ہو، بالکل حرم سے ملی ہوئی کوئی بلڈنگ آپ کو نہیں مل سکتی. اسی طرح سے شبانہ احمد، اس بہن نے سوال کیا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ ریاض میں رہتا ہے اور دونوں لوگ جو ہے ایک ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں، کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ کیا وہ میرے روم میں رک سکتا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ بہن بالکل نہیں آپ کے روم میں رک سکتا. آپ کو یہ غلط فہمی ہوگی، آپ نے یہ سوچا ہوگا، اپنا جو ہے دماغ لگایا ہوگا کہ بس میں یہاں سے فارم بھر دوں گی وہ وہاں سے آ جائے گا اور ایک ساتھ رہ لیں گے. آپ کو جو ہے اس طرح سے رہنے نہیں دیا جائے گا. ایک تو بیڈ جو ہے آپ کو بالکل گنے چنے ملتے ہیں، جتنے آدمی ہوں گے اتنے ہی بیڈ ہوں گے. سنگل بیڈ جیسے ہماری چارپائی ہوتی ہے بس اتنا ہی چوڑا آپ اسے مانیے، اتنا ملے گا. دوسری بات، وہاں اندر جو ہے بنا پرمیشن کے جس بلڈنگ میں ہم رہیں گے کوئی آدمی گھس بھی نہیں سکتا. نیا آدمی اگر وہ وہاں آئے گا تو پہلے اسے اپنا جو ہے اقامہ دکھانا پڑے گا، اپنا فون نمبر ایڈریس سب کچھ پہلے رجسٹر میں چڑھوانا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی، جب وہ آپ سے مل سکتا ہے. اور رہ تو کسی بھی حالت میں نہیں سکتا. یہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے بھی سختائی ہے اور ویسے بھی. تو بہن آپ جو ہے ادھر ادھر مل سکتے ہیں، جیسے حرم میں آپ جائیں گے وہاں ملاقات ہو جائے گی، لیکن کمرے میں ٹھہر نہیں سکتے. یہ بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. اب انہوں نے پتہ نہیں وہاں سے فارم جو ہے وہاں کی حج کمیٹی سے بھر رکھا ہے یا ویسے ہی چوری سے حج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ادھر کے وہاں رہتے ہیں وہ چوری سے حج کرتے ہیں. کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو وہاں سے فارم بھرتے ہیں. تو آپ جو ہے اسے اپنے روم میں نہیں رکھ سکتی. اسی طرح سے عبدالعزیز بھٹ، یہ بیچارے حج 2023 میں جانے کے خواہش مند ہیں، شاید انہوں نے فارم بھی بھر رکھا ہے اور یہ بیمار چل رہے ہیں.
روزانہ بشارے ویڈیو کو سنتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو بھائی میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کس کی دعا سن لیں، ان کے لیے بھی اور جتنے بھی بیمار ہیں سبھی کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو شفاء کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ دوستو، محمد ثاقب رضا اس بھائی نے پھر سوال کیا ہے کہ میرا دوست سعودی میں رہتا ہے، میں وہاں سے کرنسی لے لوں؟ جی ہاں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ ایک بھائی شیرین احمد اس بہن نے سوال کیا ہے کہ عزیزیہ حرم شریف سے کتنی دور ہے؟ عزیزیہ حرم شریف سے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ عزیزیہ سے جب آپ حرم جائیں گے بس میں تو آپ کو آدھا گھنٹے سے پونا گھنٹہ لگے گا حرم پہنچنے میں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آدھا پون گھنٹے میں بس جو ہے کتنی دور پہنچ جاتی ہے، کتنے کلومیٹر چلی جاتی ہے۔ تو میرے حساب سے میں وقت دیکھتا تھا تو آدھا پون گھنٹہ لگتا تھا عزیزیہ سے حرم جانے میں، تو 10 سے 15 کلومیٹر تقریباً ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، خاص طور سے کچھ لوگ تو بیمار ہیں، کسی کے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو سبھی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کا جو ہے اللہ تعالیٰ پیسوں کا انتظام غیب سے کرا دے، غیب سے مہیا فرمائے اور ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور سب کا حج 2023 میں جانا آسان فرمائے۔ تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اسی طرح اپنے سوالوں کے جواب جو ہے پوچھتے رہیں، لیتے رہیں۔ اور اگر من میں کچھ بھی کنفیوژن ہے آپ جو ہے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ پوچھنے میں، معلوم کرنے میں شرم نہ کریں، سیکھنے میں، علم کے سیکھنے میں تو کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ تو یہ تو علم کی بات ہے، آپ جو اسے خوب سیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔